بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی اب تک شرک میں مبتلا تھا، اللہ کو جھٹلا رہا تھا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، لیکن جیتے جی اسی زندگی میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتا ہے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہتا ہے، تو اپنے گزشتہ گناہوں کو دیکھ کر نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید لگائے، اپنے شرک سے توبہ کرے۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ کرے گا رب کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، اس کے گناہ جتنے بھی تھے سب کو بخش دیا جائے گا۔ اگر کوئی اب تک گناہوں میں مبتلا تھا، قتل و غارت گری کرتا رہا، زنا جیسے جرم میں مبتلا رہا، جوا کھیلتا رہا، لیکن ان تمام گناہوں کے باوجود اس کے کتنے بھی گناہ ہوں، اگر وہ رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اپنے ما سبق گناہوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بخشنے پر قادر ہے، جتنے بھی گناہ ہوں تمام کو بخش دے گا، بس بندہ پروردگار عالم کی رحمت کی طرف قدم بڑھائے، اس کی رحمت بندے کی طرف اس سے 10 گنا زیادہ تیز بڑھتی ہوئی نظر۔ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے ان لوگوں کو منع کر دیا گیا جو شرک میں مبتلا ہیں اور اپنی اسی زندگی میں وہ توبہ کرنا چاہیں، جو گناہوں میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہیں، جب ان سے منع کر دیا گیا تو یہ مرد مومن جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تمام نیکیاں جتنی اس سے ہو سکتی ہیں کرتا ہے، پھر یہ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ جب چاروں طرف اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کی رحمت میں گزار رہا ہے، پھر کیوں یہ اللہ کی رحمت سے مایوس؟ کتنے لوگ ہیں کہ صرف اسباب پر نظر رکھ کر رحمت الہی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر، اپنے اسباب کو دیکھ کر کتنی نعمتوں سے مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم کو نہیں مل پائے گی، یہ کام ہم نہ کر سکیں گے، یہ نوکری ہماری نہ لگ سکے گی، اس طریقے کی زندگی ہماری نہ گزر سکے گی، دوسروں کو دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ ارے اے مومنو، جس رب قدیر نے اس دوسرے بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے، کیا وہ تم کو نعمتوں سے نہیں نواز سکتا؟ اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی رحمت سے امید لگانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ادھر بھی نظر رہے کہ مرد مومن کے سامنے اگر پریشانیاں آ جائیں، اگر کسی نعمت کے حصول کی خواہش ہو اور نہ مل سکے، اگر آزمائشیں اس کو گھیر لیں اور وہ صبر و تحمل سے کام لیتا رہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا رہے، تو یہ تو صحیح معنی میں اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کو چاروں طرف سے ڈھانپے ہوئے ہے، اس کو مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مایوس تو اس کو ہونے سے منع کیا گیا جو رحمت الہی سے دور ہے، جو اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ یہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی رہی تو یہ رحمت الہی سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگائیں۔ یہی حال اس وقت ہمارے ایک بڑے طبقے کا ہے کہ دوسروں کی طاقتوں کو دیکھ کر، دوسروں کے عہدوں کو دیکھ کر، اپنے اوپر ظلم و ستم کے حالات کا مشاہدہ کر کے، اپنے آپ کو مظلومیت کے دور میں تصور کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اب کبھی ہمارا غلبہ نہیں ہو پائے گا، ہم کو اسی طرح کی زندگیاں گزارنی ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے
کہ اس کی رحمت سے امید لگا کر قدم بڑھاتے رہیں، حالات جیسے بھی ہوں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اس کی رحمت مردان مومن کو ہمیشہ ڈھانپے رہتی۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتے، ہم نمازی بن ہی نہیں سکتے۔ نمازی بننا بڑا مشکل کام ہے، شریعت کی پاسداری اس دور میں بڑی مشکل ہے۔ کچھ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نیکیاں اس دور میں نہیں ہو پائیں، مطلب گناہ تو ہو سکتے ہیں، نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت سے ایسی مایوسی۔ اللہ رب العالمین ہر دور میں اپنے نیک بندوں کو اپنے تقرب کے اسباب مہیا فرما دیا کرتا ہے، راہیں مہیا فرما دیا کرتا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں کوشاں رہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہیں، شریعت پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا اس دور میں بھی ممکن ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ کرتا بھی ہے۔ رب کی رحمت سے امید لگائیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپے رہے۔